بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، یاد رکھنے کا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ سفر میں کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے سفر کے دوران کچھ بھوک لگی۔ وہ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بھوک لگی تو کسی ہوٹل میں گئے اور وہاں جا کر کھانا کھا لیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ نے تلاش کیا کہ آس پاس کوئی بستی ہو، لیکن وہاں کوئی بستی بھی نہیں ملی۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ چر رہا ہے۔ خیال ہوا کہ اس بکری والے سے کچھ دودھ لے کر پی لوں تاکہ بھوک مٹ جائے، تو دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک بکری کا دودھ نکال دو تو میں پی لوں، اور اس کی جو قیمت تم چاہو وہ میں تم کو ادا کر دوں۔ چرواہے نے کہا کہ جناب میں ضرور آپ کو دودھ دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ملازم ہوں، نوکر ہوں، بکریاں چرانے کے لیے مجھے مالک نے رکھا ہے، اور جب تک اس سے اجازت نہ لے لوں اس وقت تک مجھے آپ کو دودھ دینے کا حق نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آزمایا بھی کرتے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو۔ پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، پیسے میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، میرا فائدہ تو یہ ہوگا کہ مجھے دودھ مل جائے گا، ضرورت ہوگی تو میں ایسے کاٹ لوں گا اور گوشت کھا لوں گا، اور پھر مالک جب تم سے پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بیڑیا کھا گیا، اور بیڑیا تو بکریوں کو کھاتا ہی رہتا ہے۔ کہاں مالک تمہاری تحقیق کرتا پھرے گا، بیڑیے نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، تم ان پیسوں کو اپنی ضرورتوں میں استعمال کر لو، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ اس چرواہے نے یہ بات سنی اور سنتے ہی بے ساختہ جو کلمہ اس کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، یا ابن المالک فأین اللہ، شہزادے تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں مالک سے جا کر جھوٹ بول دوں اور یہ کہہ دوں کہ بکری کو بیڑیا کھا گیا تو اللہ میاں کہاں چلے جائیں گے؟ بے شک میرا مالک جو اللہ ہے مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن مالک کا مالک الملک وہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو خاموش کر سکتا ہوں، لیکن مالک کے مالک کو کیسے خاموش کروں؟ فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس دنیا میں موجود ہیں، اس امت کے اندر موجود ہیں، اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آ سکتا جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہو۔ جب تک یہ احساس باقی ہو اس وقت تک دنیا میں امن و سکون باقی رہے گا، اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت انسان نہیں رہے گا بلکہ بیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انسان نہیں درندہ بنا ہوا ہے، دوسروں کی بوٹیاں نوچنے کی فکر میں ہے، دوسروں کی کال اتارنے کی فکر میں ہے، دوسرے کا خون پینے کی فکر میں ہے، صرف اس دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر صحابہ کرام کے اندر پیدا فرمائی کہ دنیاوی زندگی تو خدا جانے کتنے دن ہے، کب ختم ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے اس کی فکر کرو، اور وہاں کا سکہ روپیہ پیسہ نہیں، تم لاکھوں کروڑوں اربوں اور کربوں جمع کر لو، سب یہیں دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں، وہاں جا کر کوئی چیز جانے والی نہیں ہے تمہارے ساتھ، جو جانے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ فرمایا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مردہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے عزیز و اقارب جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے، دوسرے اس کا مال جاتا ہے، یعنی وہ کپڑے جو اس کے اوپر ہیں اور چارپائی جن میں اس کو لپیٹ کر لٹا کر لے جایا جا رہا ہے،
اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے۔ فرمایا کہ پہلی دو چیزیں یعنی عزیز و اقارب اور مال قبر کے کنارے جانے کے بعد واپس جاتے ہیں، آگے جانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ اس کا عمل ہے، خواہ وہ نیک عمل ہے یا اس کا برا عمل ہے۔ اس لیے وہاں کا سکہ یہ روپیہ پیسہ نہیں، یہ مال و دولت نہیں، وہاں کا سکہ نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں کے حصول کے لیے سب سے بڑی دولت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ قرآن کریم کی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اس امت کے واسطے نسخہ شفا بنا کر بھیجا۔ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا سب انسانوں کے لیے موجب اجر و ثواب ہے، موجب سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تامے رکھو گے اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ چھوڑ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کی قدر پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو کرے کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کا بچہ بھی قرآن کریم کی تعلیم کے بغیر نہ رہے۔ جب تک قرآن مجید ناظرہ نہ پڑھ لے اس وقت تک اس کو کسی اور کام میں نہ لگایا جائے۔ ایک وقت تھا جب صبح کے وقت مسلمانوں کی بستیوں سے ہر طرف سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن اب قرآن کریم کی تلاوت کو کان ترستے ہیں۔ اب فلمی گانوں کی آوازیں گھروں سے آ رہی ہیں، اور طرح طرح کی خرافات کی آوازیں آئیں گی۔ نہیں آئے گی تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی۔ در حقیقت یہ مدارس اس غرض کے لیے ہیں کہ امت میں دینی شعور کو بیدار کیے جائے، تاکہ قرآن کریم کی طرف واپس لوٹیں اور قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مفہوم پلانے اور پہچاننے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کے محلے میں یہ مدرسہ یہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے۔ ابھی مدرسہ کے حضرات یہ کہہ رہے تھے اور بجا طور پر کہہ رہے تھے کہ یہ دین کی خدمت کا ادارہ ہے، تمام مسلمانوں کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے کپائی ہے اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے کم از کم ان کی فکر سے آزاد کریں کہ وہ لوگوں کے پاس پیسے نہ مانگتے پھریں۔ بے شک یہ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ضروری چندہ جو مسلمانوں سے اس وقت لینے کی ضرورت ہے وہ ہے بچوں کا چندہ، جو مسلمان گھرانوں سے حاصل کیے جائیں، جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ اب یہ وبا پھیل چکی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھائے بغیر دنیا کے دوسرے کاموں کے اندر لگا دیتے ہیں، اور قرآن کریم کی دولت سے بچہ محروم رہتا ہے۔ بچپن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھا دو، اس کے دل کو قرآن کریم سے منور کرو، اس کے بعد اس کو کسی بھی کام میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کے انوار و برکات اس کے اندر شامل ہوں گے۔ جب قرآن اس کو پہلے پڑھا دیا، اس کے کان کے ذریعے ایمان کا بیج اس کے دل میں پیوست کر دیا، اور تجربہ یہ ہے کہ جو بچے مکتب میں قرآن کریم پڑھ کر جاتے ہیں تو وہ کسی بھی ماحول میں چلے جائیں لیکن ایمان کا بیج ان کے دل میں موجود رہتا ہے۔ اگر آپ نے شروع ہی سے بچے کو بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ قرآن کریم کی آیات سکھانے کے بجائے اس کو اور چیزیں سکھانی شروع کر دی، اور اس کے دماغ کے اوپر کتے بلی کو مسلط رکھا اور قرآن کریم کے انوار و برکات کو اس کے دل میں داخل نہ ہونے دیا، تو اس کے دل میں ایمان کہاں سے آئے گا؟ اس کے دل میں اسلام کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اس کے دل میں آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ پھر تو وہی مادہ پرست انسان پیدا ہوگا جو ہمیں چاروں طرف گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس بھی نہیں، جو دوسروں پر ظلم ڈالتا ہے، دوسروں کی کال کھینچتا ہے۔ اگر اپنے بچے کے مستقبل پر رحم کرنا ہے تو خدا کے لیے جب تک انہیں قرآن کریم کی تعلیم نہ دلا دیں اس وقت تک ان کو کسی اور کام میں نہ لگائیں۔ آج کی محفل سے اگر ہم یہی فائدہ اٹھا لیں کہ ہم یہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کر کے جائے کہ اپنے بچوں کو جب تک قرآن کریم نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک کسی اور کام میں نہیں لگائیں گے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مجلس کا بہت بڑا فائدہ ہم نے حاصل کر لیا، ورنہ تقریریں اور باتیں تو دنیا میں بہت ہوتی ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے، میرے جو سمجھ میں آیا وہ میں نے عرض کر دیا۔ ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال کر اور دامن جھاڑ کر چل دیے، اس سے کچھ حاصل نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ اگر کم از کم یہ ارادہ لے کر چلے کہ اپنی حد تک تمام بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے اور اپنے ملنے جلنے والوں اور دوستوں اور عزیز و اقارب کو بھی اس طرف متوجہ کریں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے جو باتیں کہلوا دی ہیں، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس مدرسہ کو بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے نواز دے، اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔